اور پھر کہا کہ تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، لیکن انسان ناشکر ہے۔ آج ہے ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا منسکا، عبادت کا طریقہ، ربنا ارنا مناسکنا، عبادت کے طریقے، حج کے طریقے، ان صلاتی و نسکی، ہم ناسکوہ، تو جس کے موافق وہ عبادت کرنے والے ہیں، فلا ینازعنک فی الامر، تو اے محبوب تو وہ انہیں اس طریقے میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور ودو آپ بلائیے الی ربک، اپنے رب کے طرف، اپنے رب کی دین کی طرف، اس راستے کی طرف جو جنت میں لے کے جائے گا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، انکا لعلی ھدی، کہ بے شک آپ ضرور سیدھے راستے پر ہیں، جو بھی آپ کے پیچھے چلے گا سیدھا جنت میں چلے گا، ہاں سیدھا جنت میں۔ حضور نے یہ قرآن ہمیں سکھایا، اور سورت نمبر 17 آیت نمبر 9 میں ہم نے پڑھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، مستقیم راستے پر ہیں۔ تو اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ منسک، منسک کا معنی میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اس سے مراد عید کا دن ہے، ہر لوگوں کا، ہر کسی کا اپنے عید کے دن ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں جس میں وہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ نمبر 2، مجاہد نے کہا منسک کا لفظ قربانی کے جانوروں کے لیے مخصوص ہے، اور نمبر 3، کسی عبادت کی ادائیگی کے لیے عرف میں جو یا وقت معین ہو اس کو منسک کہتے ہیں، منسک۔ اور قفال کا مختار یہ ہے کہ منسک کا معنی شریعت اور عبادت کرنے کا مخصوص طریقہ، اور یہ معنی اس آیت کے قریب ہے کہ ہر امت کے لیے ان کے شریعت، منہاج لکل جعلنا منکم شرعتا و منہاج، سورہ مائدہ نمبر 47 8 اور سورہ نمبر 5، ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا ایک مخصوص منشور اور دستور مقرر کیا، وہ اس پہ چلتے رہے، شریعت۔ اور منسک کا لفظ ہے نسخ کے بنا بار، اس پہ بڑی تحقیق ہے، اس کو آگے حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، خذوا عنی مناسککم، سنن بہقی میں یہ مذکور ہے، مجھ سے اپنے حج کے ارکان افعال کا علم سیکھو۔ یہاں پہ نسک کے معنی آئے، عبادت کے معنی آئے ہیں۔ تو پھر اپنے امت کی عبادت کرنے کے لیے جو طریقے حضور نے فرمائے اس کو شریعت مطہرہ کہتے ہیں، اور ہر نبی نے اپنے زمانے کے مخصوص حالات، رسم و رواج اور تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے مخصوص عبادت کے طریقے مقرر کیے ہیں، اور ہر زمانے کے تقاضے الگ الگ ہوتے، شریعت الگ الگ اور عقیدہ سب کا ایک، دین اسلام سب ایک، شریعت عیسوی منسوخ، شریعت جتنے بھی شرائط سب منسوخ، لیکن دین وہ ایک ہی ہے جو اسلام ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ جو جانور طبی موت مر جائے تو تم اس کو نہیں کھاتے، یہ ان کا اعتراض تھا، اور جس کو ذبح کرتے ہو اس کو کھا لیتے ہو تو اس کا مقصد کیا ہے، وہ رزلٹ کیسے نکالتے؟ گویا اللہ کا مارا ہوا تم نہیں کھاتے، جو خود مر جاتے اللہ کا مارا ہوتا ہے نا، اور اپنا مارا ہوا جس کو تم ذبح کر لیتے اس کو کھاتے ہو۔ کتنا معقول، اپنے عقلوں کے ترازو پر انہیں تولا کہ بھئی جو مر جاتا ہے اس کو اللہ نے مارا نا تو اس کو کیوں نہیں کھاتے، اور جس کو تم مار دیتے اس کو کھاتے ہو، یہ کون سا انصاف ہے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ جو چاہے مقرر کرے، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اور آپ اپنے طریقے پر قائم رہیں اور لوگوں کو اللہ کی توحید، اس کے دین اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہیں، اور آپ سیدھے راہ پر ہیں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ جو آپ کے اللہ کے نبی نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی، کیا فرمایا؟ آگے بھی سوال آ رہا ہے، استثناء بھی تو آ رہا ہے، یہ تو مستثنیٰ منہ ہے۔ کل امتی ادخل الجنت الا من ابا، جس نے جنت جانے سے انکار کیا وہ نہیں جائے گا،
تو پھر فرمایا قیل من ابا یا رسول اللہ، کون ہے جو جنت جانے سے انکار کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میرا حکم مانے گا. میں نے 20 رکعت تراویح تمہیں بتائی جو لبیک کہہ کر. اب دیکھ ہر چیز میں فسادات تو ہوتے ہیں. اب دیکھیں زیادہ تر مولوی جو ہے نا یہ یہودی غیر مسلم ان کو خریدتے ہیں، ان کے پیچھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کام کے افراد ہوتے ہیں. اب تم لوگ سب خاموش، میں بول رہا ہوں رات دن بول 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 کر کے. میں ایک جگہ ایف ایم چلاتا تھا تو اکثر فون آتے، بولے تو تھکتا نہیں ہے؟ میں نے بولا انسان کہاں تھکتے ہو، تو بولتا رہتے. 16 گھنٹے ایف ایم میں چلاتا تھا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی باتیں لوگ سنتے ہیں، ارے اس کو جو ہے نا پٹلی سے اتار دو. لوگ تو ویسے بھی ان کو سنتے ہیں. بعض لوگ تو مولویوں کو جو سورہ توبہ میں پڑھا نا خدا کا درجہ دیتے، وہ یہ جو بھی کہتا ہے. نہیں بھائی، یہ بک بھی سکتا ہے، مولوی بک بھی سکتا ہے. کتنے سوشل میڈیا پر بکے ہوئے مولوی میں آپ کو بتا دوں، اتنے بکے ہوئے. میں نے بولا ان کو، میں جو بھی آتا ہے میں نے بولا وقت کے دجال ہے، جھوٹے، اب تو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. اچھا کتنے ایسے ہیں جو اندرونی طور پہ اہل بدعت سے ملے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، اور بظاہر کہتے ہیں ہم سنی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں دیکھیں بہرحال ہم 20 تو پڑھتے ہیں، یہ بھی ہے، لیکن ویسے کوئی دلیل نہیں ہے. اس دن میں نے خود ایک بچے نے بھیجا، میں نے بولا یہ دیکھ یہ کمبخت، ارے کھول کر دشمنی کرو نا، دشمنی کرنی ہے تو بھائی ہم نے 20 نہیں پڑھی، کھول کر بولو. تو یہ کیا کہ نہیں میں تو دشمنی ہاں. لیکن 2 نمبر پشتو میں بڑا خطرناک لفظ ہے اس کے لیے، اسی وزن پر ہے. تو کہاں سے سنی آیا؟ سنی کو کبھی شک نہیں ہوتا. وہ 20 پڑھتا ہے اور بولے آخری سانسوں تک جب تک پڑھ سکوں گا 20 رکعت ہی ہے. ہاں میرے نبی نے 20 پڑھا ہے، صحابہ نے، اجماع امت 1400 سال حرمین شریفین. اب یہودیوں پر دجالوں پر بکیں گے تب تو 8 بنائیں گے، اور کن 8 پر بھی کوئی جو ہے نا وہ پابندی لگا کر تراویح کو، جو پٹھانوں میں جو سرکش منیر شاہ کر اس کے چیلے نکلے، وہ تو سرے سے کہتے تراویح شرک ہے. وہ تو اور تو 8 تو ان کے باپ دادا نے تو یہ بھی بیچ میں انہوں نے اپنے وہ بنا ہے. اب وہ ایک نیا نسل کھوے کا مینڈک نکلا ہے، بولے نہیں بھائی 8 کہاں سے ہے، یہ تو شرک ہے. ہاں اب چونکہ وہاں اگر ثابت کر دیں نا کہ چلو 8 ہیں، پھر آہستہ آئیں گے تو بھئی 8 اس ٹائم عشاء کی بات تھوڑی ہوتے. وہ تو حضور علیہ السلام زندگی بھر اور رات کے آخری حصے میں پڑھتے، وہ تو تہجد ہے. لیکن اب اس پہ ضد ہے نا کہ 8 ہے، حضور 8 پڑھتے تھے. بعد میں بولیں گے جب اپنے مانے ارے بھائی وہ تراویح تھوڑی ہے، وہ تو تہجد ہے، تراویح کہاں سے آ گئی. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو ہٹانا، شک اور شبہات ڈالو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے. آپ دعوت دیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اس اچھے انداز سے لوگوں کو بتائیں. جو مانے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وما علیک الا البلاغ. اللہ کریم نے قرآن میں یہ بتا دیا کہ یہ نبی تمہیں جو بھی دے. اچھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس قرآن کی تشریح کرتا ہے، اچھا اس کی پھر وضاحت جو ہے نا عملی جامہ جو اس نے پہنایا وہ صحابہ تھے. کیونکہ اس وقت کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جس میں منسوخ ہو گئے. کیا؟ بعض احکام جیسے روزے میں مختلف، جہاد میں، نماز میں، بہت ساری چیزوں میں چینجنگ آئی. لیکن صحابہ کرام چونکہ پیارے عقائد و جہان اعلان نبوت کے بعد جو 23 سال زندگی تھی اس میں انہوں نے خاص کر خلفائے راشدین، یہ بہت اہم شخصیات تھے. انہوں نے پریکٹیکل حضور علیہ السلام کو دیکھا. اب ان کی آخری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی، رات دن تھے. پھر بعد میں انہوں نے جو امت کو دیا، پیارے صحابہ کو دیا، یہ سب سے بڑی حیثیت تھی. لیکن اس سے جو طریقہ تھا، جیسے حضرت عمر کو عام ہستی تو نہیں تھی نا، وہ خاص ہستی تھی جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. کوئی عام ہستی تو نہیں تھی نا. اور کوئی کہتا ہے کہ اس نے غلط کیا، بھائی وہ ایسے ہستی تھی کہ وہ اس کو ورغلانے کے لیے تو شیطان ہوتا ہے نا، شیطان تو اس کے سائے کو دیکھ کے بھی بھاگ جاتا تھا. ہم جیسے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم تو بک بھی سکتے ہیں، ہم سے تو غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہم پر کوئی اعتماد نہیں ہے. ہمارے سامنے معیار صرف صحابہ رسول ہیں، بس مجتہدین کرام ہیں.
لیکن وہ ہستیاں ایسی تھی جب اس کا نام آ جائے اور ایک فعل، ایک کام ثابت ہو جائے کہ حضرت عمر نے ایسے کیا، صدیق اکبر نے ایسے کیا، حضرت عثمان نے ایسے کیا، حضرت علی نے ایسے کیا، پھر اس میں دوسری رائے قائم کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور ہمارا تو سنی تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں نہیں، میرے نبی نے تو فرمایا ارے جس صحابی کے پیچھے چلو گے جنت ملے گی، کیونکہ معیار ایمان صحابہ ہے۔ یہاں پہ اللہ کریم نے یہ بتا دیا کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک منسک بنایا، ایک طریقہ بنایا، اور وہ اسی طریقے پر جو ہے اس کے موافق و عبادت کرنے والے۔ اب اس آیت کے بارے میں بھی ہے کہ بعض کہتے ہیں نہیں اس کو چھوڑ یہ منسوخ ہو گئی، کہ وہ اس طرح نہیں، اب تو جہاد ہوگا، نہیں کرنے دیں گے، صرف اسلام چلے گا۔ لیکن بہرحال اگر کوئی یہودی عیسائی اپنے اپنے طریقوں پہ لگے ہوئے وہ لگے رہے، لیکن مسلمانوں کو اپنے طریقوں پر جو 1400 سال امت جس عمل پر رہی اسی کو استقامت اس کو اپنا، جدید تحقیق نہ کریں، بس کہ بھئی تحقیق کریں کہ نماز کتنی رکعتیں ہیں۔ آج کوئی بھی ملا جانتے ہو، ملا کی دوڑ مسجد تک، اثر میں یہ بات ہوئی نا، ملا کی دوڑ مسجد تک، کوئی بھی ملا جی کا ہے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، 5 نماز قرآن سے ثابت ہیں، اتنے سنن ہیں، نوافل جتنے آپ کی مرضی ہے، قربانی یہ ہے، زکوٰۃ اس پر ہے، روزہ ایسے ہے، حج یہ طریقہ ہے، نکاح ان کے ساتھ ہوتا ہے، طلاق کا یہ طریقہ ہے، تمام طریقے صرف سیکھو۔ یہ مسئلہ یاد رکھو کہ جو 1400 سال ہدایت کی صورت میں طلباء کو پڑھائے جاتے، بڑے بڑے فتاوی عالمگیری، فتاوی شامی، فتاوی رضویہ، بڑے بڑے فتاوی موجود ہیں، صرف ان سے لو اور امت کو دو۔ اگر کوئی کہتے نہیں میں تو اب نہیں تحقیق کروں گا کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے، میں تو اب نہیں تحقیق کروں گا کہ تراویح ہیں کتنے، تو پھر یہ کون ہے؟ بتاؤ، فتویٰ تم لگاؤ۔ یہودی ہے، یہ بکا ہوا ملا ہے کہ بھائی آپ کو 1400 سال تک اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، روزے کتنے ہیں، افطار کب کرنا ہے، سحری کب بند کرنی ہے۔ اب سوشل اس پہ میں بھائی ہمارے اندر لبرل لوگ بہت ہیں، یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا سب تو اب ایسے بھی ہوں گے کہ اس وقت ان کے ماتھے پر 12 بج رہے ہوں گے کہ اب مولوی صاحب تو ٹائم زیادہ لے رہا ہے، ایسے ہوں گے نا، کیونکہ انہیں نہ سیکھنا ہے نہ سکھانے دینا ہے۔ تو یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے نہ علماء کے پاس بیٹھے ہیں نہ انہوں نے دین سیکھا، اس کے بعد جب سوشل میڈیا پر بات آتی ہے کہ نماز کہاں سے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے نماز رکوع سجود اور 3 رکعت اور 2 رکعت، ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا تراویح کا لفظ قرآن سے بتا دے، قرآن میں تمام علوم ہیں۔ ارے اگر آپ نے پڑھے تو بولو حضور قرآن میں صرف عبارت النص تو نہیں ہے نا، اس میں دلالت النص بھی تو ہے۔ اب کوئی کہتے ماں کی بیٹائی نہیں کرو، قرآن میں ہے نا بھئی ہے نا، کوئی بولے گا نہیں مجھے دکھا دو۔ وہ اس کے ایک حدیث ہے تو حضور نے فرمایا جو وہ لگاتی ہیں، ہم خال بولتے ہیں، کھدوانا، ایسے ٹیٹو بناتے ہیں نا، تو بولو یہ ٹوٹو لگوانے والی اور لگوانے والی ہے سب لعنت ہے نا، اور یہ قرآن میں ہے۔ تو وہی بولے میں نے تو پورا قرآن پڑھا، مجھے تو نہیں ملا۔ اس عورت نے بولا یہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں بناؤ، ٹوٹو نہیں بناؤ، بہت سارے لاکھ عورتیں بہت شوق سے بنا دی، اب تو مرد بھی ایسے شروع ہو گئے، ہاں اللہ بچائے۔ تو اسے بولا اچھا تو نے پورا قرآن پڑھا؟ بولا ہاں۔ تو بولا تو نے یہ بھی پڑھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ بولے یہ تو پڑھا، تو بولے یہی تو ہے، قرآن تو ہے کہ جب حضور نے منع کیا یہ تو قرآن ہے، حضور ہی تو تشریح کریں گے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ حضور علیہ السلام نے پوری تشریح کی، پھر صحابہ کرام نے عملی میدان میں دنیا والوں کو دکھایا، تابعین، مجتہدین کرام، اور پھر حضور علیہ السلام کے فرامین کو کس نے جمع کیا؟ محدثین کرام نے، پھر ان کی تحقیق، ان کا ریسرچ، وہ پھر مجتہدین کرام، ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک بن انس اور امام احمد بن حنبل نے۔ تو آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ افطار کب کریں گے؟ سورج غروب ہوتے ہوئی، اور یہ بھی بتایا کہ تم غالب رہو گے جب تک افطار
اور کیا فرمایا؟ ان غیروں کا ان سے مخالفت کرو، یہ دیر سے کرتے ہیں، یہ حدیث حضور کے موجود ہے۔ افطار جلدی کرو اور سحری وقت سے پہلے پہلے بند کرو، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ اذان ہو رہی تو بولے نہیں وہ اذان ہوتی رہے تو کھاتے رہے، ہاں بولا اذان ہوتی رہے، یہ ٹھیک ہے کہ مغرب کی اذان ہوتی رہے کھاتے رہے تو صحیح ہے، عشاء کی ہوتی رہے تو کھاتے رہے، لیکن صبح کی اذان ہوئی ایک نوالا بھی کھایا، ختم، ٹائم جیسے ہو گیا ختم، اب نہیں کھا سکتے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، قرآن پاک کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے، خصوصاً کثیر تعداد سے میرے محلے کے چھوٹے بڑے بیٹھے ہیں، یا اللہ اجر عظیم عطا فرما، ایسے شرف قبولیت اس 10 دنوں میں ان کے دلوں میں ایسے محبت نماز کی پیدا فرما دے یا اللہ کہ زندگی تو اینڈ ہو جائے لیکن نماز کا اینڈ نہ ہو، بس نماز کا ایسے شیدائی ہو جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اپنے گھر میں ہو یا دفتر میں ہو، لیکن نماز کی فکر ان کے سر میں ہو۔ کریم مولا ہم سب کو سچے پکے نمازی وہ نمازی بنا دے جس میں قرآن میں یا اللہ تو نے ان کے لیے جنت بتا دے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یا رب ہمیں آپس میں محبت بانٹنے والے، یا اللہ نفرتوں سے بچا، بڑوں کا ادب چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بنا، ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، مرحومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے، اس پر موت ہو، یہی تڑپ ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد